نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 سے زیادہ ساخیں ہیں، ان میں سب سے افضل ساخ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا، یا اللہ کے رسول، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو، اس کو ایک بار پڑھنے پر 4000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کو جو سب سے پہلے پڑھا ان عورت کا نام تھا خدیجۃ الکبریٰ، اور مدروں میں جو سب سے پہلے کلمہ پڑھا ان کا نام تھا صدیق اکبر، اور بچوں میں جو سب سے پہلے کلمہ پڑھا اس بچے کا نام تھا مولا علی، اور پہلے غلام ہوا کرتے تھے۔ غلاموں میں جو سب سے پہلے کلمہ پڑھا ان کا نام تھا زید بن حارثہ۔ کلمہ طیب کہنے والے ہر وقت نفع میں رہتے ہیں، ان کو عذاب اور بلاؤں سے بچا لیا جاتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی و استخفاف نہ کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی کا استخفاف کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جائیں اور ان کو بند کرنے کی کوشش بھی نہ کی جائے۔ اب آپ ہی ذرا انصاف سے فرمائیے کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی کوئی انتہا، کوئی حد، اور اسے روکنے یا بند کرنے کی کوئی کوشش ہے؟ کوئی کوشش نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں ہے۔ اس خطرناک ماحول میں مسلمانوں کا عالم میں موجود ہونا ہی اللہ کا تحقیقی انعام ہے، ورنہ ہم نے اپنی بربادی کے لیے کیا کچھ اسباب پیدا نہیں کیے ہیں۔ حضرت یادہ بن سعد رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت سعد رضی اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت عبادہ رضی اللہ جو کہ اس وقت موجود تھے اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ نے دریافت فرمایا، کوئی اجنبی یا کوئی غیر مسلم تو اس مجمع میں نہیں ہے؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، دروازے بند کر دو۔ تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کہا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمے کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا ہے، اور اس کلمے کا جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور آپ وعدہ خلاف نہیں ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی۔ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا داو مدار اس ہی پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ زمین کی سطح پر کسی شہر، گاؤں، صحرا کا کوئی گھر یا خیمہ ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمہ کو داخل نہ فرما دے۔ ماننے والے کو کلمہ والا بنا کر عزت دیں گے اور نہ ماننے والے کو ذلیل فرمائیں گے، پھر وہ مسلمان کو ماتحت بن کر رہیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کام کرنے سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو یہ بھی کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں وہ ہے
سبحان اللہ عظیمی و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطاب کے بیٹے جاؤ، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں تین باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو، اور دوسری یہ ہے کہ جس شخص سے بھی محبت ہو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہو۔ تیسری یہ ہے کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے ان کو اتنی نفرت اور ایسی اذیت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالنے جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر بھی مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بار مبارکباد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن شعیب اپنے باپ دادا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کی اصلاح کی ابتدا یقین اور دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کی بربادی کی ابتدا بخل اور لمبی امیدوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے دریافت کیا کہ اعمال میں سے کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جو اکیلے ہیں، پھر جہاد کرنا، پھر مقبول حج۔ اس اعمال اور باقی اعمال میں فضیلت کا اتنا فرق ہے جتنا کہ مشرق و مغرب کے درمیان کے فاصلے کا فرق ہے۔